لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومنفعنا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالی نے یہود کی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کو بیان فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی ضمن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ ویسے تو سارا کفر اسلام کا دشمن ہے، کبھی بھی کوئی کافر اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہود اور مشرک یہ دو
اسلام کے بدترین دشمن اللہ نے قرار دیا۔ ایک دشمنی وہ ہوتی ہے جو ہم آپ آپس میں پال لیتے ہیں، پھر وہ دشمنی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ میرا دشمن نہ ہو۔ ایک وہ دشمن ہے جسے میرے دوست سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ دشمن نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن ہو لیکن بعد میں دشمنی ختم بھی ہو جائے۔ لیکن جسے اللہ تعالی ہمارا دشمن فرما دے تو وہ یقینی طور پر ہمارا دشمن ہے اور اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں۔ تو اللہ نے دو طبقوں کو مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، البتہ تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت دشمنی کے اعتبار سے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ کون؟ الیہود والذین اشرکوا، ایک یہودی اور دوسرا مشرک۔ تو یہودی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں، مختلف ملکوں میں، اور ان کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اور مشرکین کی سب سے بڑی تعداد ایک ریاستی شکل جو ہے وہ انڈیا ہے، ہندوستان، کیونکہ ہندو سب سے بڑا مشرک ہے۔ تو ایک یہودی تمہارا دوست نہیں ہوگا، دوسرا ہندو تمہارا دوست نہیں ہوگا، یہ تمہارے بدترین دشمن ہے۔ لیکن مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے دشمنوں کو اپنا دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ دور کے اندر پوری عالم اسلام میں اور خاص طور پر پاکستان میں ایک تحریک چلی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ حالانکہ پاکستان جو بنایا گیا ہے وہ اسلام کے نظریے پر بنایا گیا ہے۔ دنیا میں دو ملک ہیں جو کسی مذہب کی بنیاد پر، مذہب کے نظریے پر قائم ہے، ایک پاکستان اسلامی نظریے پر قائم ہوا ہے اور دوسرا اسرائیل جو یہودی نظریے پر قائم ہوا ہے۔ پاکستان جائز جد و جہد کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا، قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا، اور اسرائیل ناجائز طریقے سے دھونس اور دھاندلی اور غنڈہ گردی کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ دونوں میں فرق، اور پاکستان کے بانی مسٹر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے
اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، کہا کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے اور یہ اسلام کی پیٹھ میں ایک خنجر ہے، چھری ہے، اسے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، 1940 میں 23 مارچ کو جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، اس قرارداد کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ فلسطین کے علاقے میں جو یہودی دھڑا دھڑ زمینیں خرید کر رہے ہیں، اس وقت اسرائیل ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، صرف یہودی زمینیں خرید کر رہے تھے، ان کو روکا جائے، اور مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ ان کو زمینیں نہ دی جائیں، آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ یہ خطے پر قابض ہو جائے۔ 48 میں اسرائیل کا ناجائز وجود قائم ہوا ہے، اور 40 میں بانی پاکستان مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ ان کو روکا جائے اور ان علاقوں سے بے دخل کیا جائے۔ نہیں مانا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 8 سال کے بعد وہی خدشہ جو 1940 کے قرارداد پاکستان میں ذکر کیا گیا تھا وہ سامنے آیا۔ اور پھر صرف قائد اعظم نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل مرحوم نے اعلانیہ طور پر یہ اظہار کیا تھا کہ اگر پورا خلیج عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم تب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب خود سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ پیکے بڑھا رہا ہے۔ لیبیا کے کرنل قذافی اور عراق کے صدام حسین اس طریقے کے اور بہت سارے غیرت مند حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن یہودی سازشوں کے نتیجے میں اسرائیل کو ہمارے مسلمان ممالک نے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ترکی جو اسلام کا ایک بہت بڑا شاندار ماضی جس کے ساتھ وابستہ ہے، خلافت عثمانیہ، اس کو سازشیں کر کے عرب اور عجم کی جنگ کرا کے خلافت کو ختم کیا گیا۔ پھر عربوں کو آپس میں تقسیم کر کے ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال بادشاہ آتاترک جو یہودی ایجنٹ تھا، اسلام دشمن تھا، جس کے نظریات گزشتہ دہائی میں پرویز مشرف پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ علماء کرام کی محنتیں اور دینی حلقوں اور پاکستان کے غیور مسلمانوں کی ایمان قوت کے بلبوتے پر وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب وہ عذاب کی زندگی میں بستر مرگ پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے یہودی کرتے ایسے ہیں، اپنے ایجنٹوں کو ملکوں میں بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے پھر اپنے کام کرواتے ہیں۔ مصر میں حسنی مبارک کو لا کر مصر کو سے اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، عراق میں اپنے ایجنٹوں کو لا کر عراق سے اسرائیل کو تسلیم کرایا گیا، لیبیا میں اپنے ایجنٹ لا کر تسلیم کرایا گیا،
سعودی عرب میں اپنے ایجنٹ لا کر ان کے ذریعے تسلیم کرایا گیا، اور پاکستان میں بھی یہ لوگ اپنے ایجنٹوں کو اقتدار میں لا کر ان کے ذریعے تسلیم کرانے کی تگودوں میں لگے ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ پوری اسلامی مملکتوں میں اور اسلامی بلاد میں یہودیوں کو جو سب سے زیادہ مشکل میدان ملے گا وہ پاکستان، جہاں سے ان کو شکست کھانی ہوگی، جہاں سے ان کی تباہی کا آغاز ہوگا، جہاں سے ان کا زوال شروع ہوگا، جہاں آ کر ان کی ہر سازش ناکام ہوگی، انشاءاللہ العزیز وہ پاکستان کی ہی دھرتی ہوگی۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ سعودی عرب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں بنا ہے، ترکی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں بنا ہے، مصر، ایران، ٹھیک ہے نا جی، الجزائر، لیبیا، عراق، کویت، مسقط، اردن، یمن، ملیشیا، انڈونیشیا، پوری اسلامی بلاد کو آپ دیکھ لیں، 56-57 اسلامی ریاستوں میں کوئی بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر نہیں بنا ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی مملکت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلمے کی لاج رکھ کر پاکستان کو کبھی بھی ایسے مقام پر نہیں لائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے علماء کو وہ قوت دی ہے، پاکستان کے مذہبی حلقے کو وہ قوت دی ہے کہ بے شک وہ الیکشن میں جیت کر حکومت نہ بنا سکتے ہو، لیکن اتنی قوت پاکستان کے مذہبی حلقے کے پاس ہے کہ کسی بھی حکومت کو اسلام کے خلاف اقدام اٹھانے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 11 سال پرویز مشرف پاورفل جرنیل، مکے لہرانے والا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چلا گیا، لیکن پاکستان کا اسلامی تشخص نہیں ملا سکا۔ اب ایک دفعہ پھر یہودی لابی ہمارے ملک پر قابض ہوئی ہے، اور ہمارے حکمران طرح طرح سے پاکستان کے عوام کو سبز خواب دکھا کر کہ جی اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہم پر جو ہے وہ دولت کی برسات ہو جائے گی، ہمارے اندر خوشحالی آ جائے گی، اور یوں ملک ترقی کرے گا اور یوں ملک ترقی کرے گا۔ ترقی کا نظریہ رکھتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بازار میں بٹھا لیں، اس سے زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس لیے کہ اگر بچیوں کو بازار میں بٹھا کر کماؤ گے وہ تمہاری غیرت کا جنازہ ہوگا، لیکن اگر یہودیت کی غلامی کرو گے تو وہ پوری قوم کی غیرت کا جنازہ ہوگا، اور پوری قوم تم لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے مقدر کا فیصلہ کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے دشمنوں کو تسلیم کرنے والے؟ جس کو میرا رب دشمن کہہ دے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کو اپنا دوست بنانے کا سوچو؟ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو، فلسطین کو تسلیم کر لیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، فلسطین کو ہماری مرضی کے مطابق تسلیم کرو، اسرائیل کا سارا خطہ فلسطین کا حصہ ہے، اسے تسلیم کیا جائے گا، یہ سارا فلسطین ہے، اور اسرائیل کی ناپاک ریاست کو جا کر امریکہ کی کسی ریاست میں شامل کر لیا جائے، وہاں جا کر اسرائیل قائم کیا جائے، ہم تسلیم کر لیں گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ 52 ریاستیں ہیں امریکہ کے پاس، اتنا ٹکڑا اسرائیل کو دے دو اپنی کسی ریاست میں، برطانیہ کو اپنا خطہ دے دے اسرائیل کو اپنی ریاست میں، جرمنی اپنے جگہ ان کو اپنا خطہ دے دے اپنی ریاست میں، ہم تسلیم کر لیں گے کہ بھائی یہ اسرائیل جائز ہے۔
باقی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر قبضہ کر کے اس کی اکثر علاقے پر یہودی سلطنت کو قائم کر کے اور پھر چھوٹے سے ٹکڑے پر فلسطینی ریاست قائم کر کے کہیں گے کہ ہم نے اس کو تسلیم کر لیا یا آپ ہمیں تسلیم کر لو، ایسا نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرے گھر کے 5 کمروں کے گھر پہ 1 کمرہ مجھے دے کر اور 4 کمروں میں قبضہ کر لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کمرہ آپ کا ہے، ہم نے آپ کو بھائی تم کون ہوتے ہو لکھ کر دینے والے؟ سارا مکان میرا ہے، آپ ہمیں تسلیم کر لیں کہ یہ 4 کمرے ہمارے ہیں، یہ 1 کمرہ ہم آپ کو لکھ کر دیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو پورے میرے مکان میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ڈرامے بازی نہ کریں حکمران کہ فلسطین کو تسلیم کر لیں تو ہم عراق کو تسلیم، اپنا اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ہاں، فلسطین کو ایسے تسلیم کریں کہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے ناجائز، وہ سارا قبضہ چھوڑ دیں اور اپنے آقاؤں سے جا کر زمین کا کہیں ٹکڑا مانگ لے بھیک میں، وہاں جا کر ریاست قائم کرے، فلسطین کو چھوڑ دے، بیت المقدس ہمارے حوالے کر دے۔ اس پر یہود کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اگر یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بڑا واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان جب آئیں تو ان پر کلمہ پڑھ لینا۔ اگر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مانا ہوگا تو وہ یہودی رہتے ہی نہیں، وہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ آج کا یہودی موسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے، عزیر علیہ السلام کا بھی منکر ہے، اس لیے ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزیر بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہیں۔ اس لیے یہ خناسیت کا بھول ہمارے ملک کی مقتدر قوتیں اگر یہ سمجھتی ہیں اور ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کر چند داڑھی والوں کو مولوی کے طور پر پیش کر کے اور ان سے یہ کہلوائیں گے کہ یہ اسلام نے اللہ کے رسول نے بھی تو یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، لہذا اب بھی ہمیں کر لینے چاہیے۔ بھائی جو معاہدے یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیے تھے انہی معاہدوں کو یہودیوں نے توڑا تھا۔ جب یہودیوں نے تمہارے نبی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو نہیں قائم رکھا تو تمہارے ساتھ کیسے وہ قائم رہیں گے؟ اگر یہودیوں میں تھوڑی شرم ہوتی، اگر یہودیوں میں تھوڑی غیرت اور حیا نہ، یہ تو وہ دھتکاری ہوئی تھی، یہ تو وہ دھتکاری ہوئی قوم ہے جس کو برطانیہ نے مار مار کر اپنے ملک سے نکالا، جرمنی نے مار مار کر اپنے ملک سے نکالا، جاپانیوں نے اپنے ملک سے نکالا، امریکیوں نے اپنے ملک سے نکالا، کینیڈا سے ان کو دھکے دے کر نکالا گیا، دنیا کے کسی ملک میں ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ تو اتنی ذلیل قوم ہے، ہر جگہ سے مار کھا کر آئی ہے۔ تو جب انہوں نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کا پاس نہیں کیا تو تم معاہدے کرو گے، تم بہت زیادہ نیک لوگ ہو جو تمہارے ساتھ وہ معاہدے نہیں، تم جو معاہدے کرو گے وہ غلام بن کر رہنے کے معاہدے کرو گے، اور مسلمان کبھی کسی کافر کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تم دولت کے پجاری ہو سکتے ہو لیکن پاکستان کی قوم دال چٹنی کھا کر بھی آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ تم نے اگر اپنی عیاشیاں کرنی ہے، تم نے یہودیوں کے بوٹ صاف کرنے ہیں اور ان کے بوٹ اور پیروں کے تلوے چاٹنے ہیں تو جا کر اسرائیل کے پاسپورٹ بنواؤ اور وہاں جا کر رہو اور ان کے بوٹ بھی چاٹو اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی ٹٹی بھی کھاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنائی ہوئی اسلامی ریاست کے اندر حکمران بن کر اگر تم یہودیوں کی حمایت کی بات کرو گے اور اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کرو گے تو تمہیں قوم اجازت نہیں ہے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی۔ دوسری آیت اور دوسرا میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ اول، حضور علیہ السلام کے یار غار و مزار، زندگی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری
اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آج حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا پہرا دے رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے دائیں ابو بکر اور بائیں عمر اس حالت میں اٹھوں گا. حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت آخری ایام میں جب آپ مسجد تشریف نہیں لے جا سکتے تھے تب حضور علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے, پھر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے, پھر اٹھے, پھر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. جب تیسری بار اٹھے تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق نرم مزاج ہیں, وہ آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو پائیں گے, عمر جری ہیں, ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. اور ایک اور ان کو کہا گیا, جب وہ نماز پڑھانے لگے حضور علیہ السلام کو ہوش آیا, آپ نے فرمایا یہ نماز کون پڑھا رہا ہے, ان کو منع کرو اور ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور علیہ السلام کے حکم پر ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا گیا. اور ایک موقع پر جب حضور علیہ السلام تھوڑے طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد کے دیوار کے ساتھ جو کھڑکی تھی اس میں سے اندر داخل ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نماز میں پیچھے ہٹنے لگے تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہی کھڑے رہو. آپ حضرت ابو بکر صدیق کے برابر میں بیٹھ گئے. بقیہ نماز کی امامت ابو بکر کے امام حضور علیہ السلام تھے اور بقیہ صحابہ اکرام کی امامت ابو بکر صدیق کرا رہے تھے. یوں نماز پوری فرمائی. میں نے گزشتہ جمعے میں غالباً یہ بات کہی تھی یا اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین مقام عطا فرمایا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا الصدیق رضی اللہ تعالیٰ, سب سے بلند مقام عطا فرمایا. وہ ایک موقع پر مشرکوں نے بات کر دی کہ اللہ فقیر ہو گیا. حضرت ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا تو غصہ آیا, جو کہنے والا تھا اس کے منہ پر گھونسا مار دیا, اس کے جبڑے ہلا دیے. تو مشرکین حضور علیہ السلام کے پاس آئے شکایت کرنے کہ تمہارے دوست نے ہمارے ساتھی کو مارا ہے اور گھونسا لگایا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں تشریف لیا. تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے گھونسا مارا اس کو, بکا مارا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے بکا مارا ہے, اور اگر کسی نے پھر اللہ کے بارے میں ویسی بکواس کی جو اس نے وہاں کی تھی تو میں پھر بکا مارا. ابو بکر کیا کہا کہ اللہ, یہ میرے اللہ کو فقیر کہتے ہیں؟ کافر وہ کر رہے ہیں, کہنے لگا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا, ہم نے تو اللہ کو فقیر کہا ہی نہیں. تو اسلامی عدل کا قانون ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ٹھیک ہے, پہلے کافروں کا دعویٰ تھا کہ ابو بکر نے مکہ مارا ہے, تو ابو بکر نے آ کر تسلیم کر لیا کہ میں نے مکہ مارا ہے. اب ابو بکر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, مدعی اپنا گواہ پیش کرے یا ثبوت پیش کرے, ورنہ جوابدار قسم اٹھائے گا اور فیصلہ ہوگا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا. حضور علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابو بکر جھوٹ
ابو بکر جھوٹا بولو نہیں ہے، کیونکہ سب نے معجزات اور نشانیاں دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. ابو بکر نے بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی نشانے کے، صرف کہنے پر کلمہ پڑھا ہے. معراج پر جب حضور علیہ السلام گئے تو ابو لہب نے جب واقعہ سنا تو ابھی حضور علیہ السلام، ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا، وہ اپنے گھر تھے. تو ابو لہب بھاگا بھاگا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. اے ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے سن، سوچ کر بتانا، کوئی آدمی رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل نہیں. اچھا مسجد اقصی تو رہی ایک طرف، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، پھر واپس چٹکیوں میں آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل نہیں. سوچ لو ابو قحافہ کے بیٹے، پلٹا مت مارنا. کہا بالکل نہیں. آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی؟ کہا نہیں. ابو لہب خوش ہو گیا، کہنے لگا آج تو ابو بکر جھٹلائے گی، جھٹلائے گا. کہا پھر سن، تیرے دوست محمد نے کہا ہے کہ یہ سارا سفر اس نے کیا ہے. تو ابو بکر صدیق نے بغیر چونکے، بغیر حیرت کا اظہار کیے، تسلی سے کہا اس نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اس کے پاس تو وہاں سے فرشتہ روز دن میں 4 دفعہ آتا جاتا رہتا ہے. اگر وہ ایک دفعہ چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ آج اس ابو بکر کو پیغمبر کی عدالت میں گواہ کی ضرورت ہے. پیغمبر بھی جانتے ہیں سچا، لیکن نظام عدل ہے، تقاضا پورا کرنا ہے. ابو بکر صدیق سے فرمایا گواہ دو. یا رسول اللہ گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے میرا، اللہ نے دیکھا ہے بس. نہیں ابو بکر یہ نہیں چلے گی گواہی آپ خود دو، کوئی گواہ کو بتا. ابو بکر گواہی دو جلدی، کوئی گواہ پیش کرو ورنہ فیصلہ ہو جائے گا، وہ مکہ لگائے گا آپ کو. ابو بکر کھڑے پریشان. حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے. جب حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی تھی، پسینہ آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی ہو اور وہ آگ میں ابل رہی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی. وحی کے آثار آئے. حضور علیہ السلام پر جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے چہرہ مبارک اٹھایا اور آپ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. فرمانے لگے مبارک ہوا ابو بکر، آپ کی گواہی خدا نے دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللہ نے سنا ہے کہ کافروں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اندازہ لگاؤ، بی بی مریم پر تہمت لگی تھی نا، گواہی کس نے دی تھی؟ بچے نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی نا، گواہی کس نے دی؟ بچے نے. یہاں بھی اللہ بچے سے دلوا سکتے تھے گواہی، پتھر سے بلوا سکتے تھے یا نہیں؟ سب کچھ بلوا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے دنیا کو بتانا تھا کہ جو میرے محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کرے گا، جب اس کو ضرورت پڑے گی تو میں خود آؤں گا اس کی مدد کے لیے. اور یہ صرف اسی کے لیے نہیں، اس کی بیٹی پر بھی تہمت لگی نا، اس کی بیٹی پر بھی. سیدہ صدیقہ آپ کی اور میری ماں کیا لگتی ہیں؟ وہ ہماری ماں، اور ایسی ماں کہ دنیا کی مائیں اس کے پیر کے خاک پہ قربان. اس پر تہمت لگی. 18 آیتیں قرآن میں نازل کر کے ابو بکر کی بیٹی کی سچائی اور بے گناہی کو اللہ نے بیان فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ میں تو پاک ہوں، لیکن میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ میرے لیے 1 2 نہیں 18 آیتیں نازل ہوں گی. اللہ نے
صدیق کی بیٹی کی گواہی کے لیے بھی خود کو پیش فرمایا اور دنیا کو بتایا جو میرے محبوب پہ فنا ہوگا اس کی تو عزت میرے ہاں ہوگی ہی ہوگی، اس کی نسل کی بھی عزت ہوگی میرے پاس۔ 14 صدیوں کے بعد آج کالے کتے کالی پگڑی پہن کر، کالا چوغا پہن کر، اونچے منبر پر بیٹھ کر ناپاک غلیظ گندی زبان سے اس ابو بکر صدیق پر بھونکتے ہیں۔ میں لعنت کرتا ہوں اس کی 7 پشتوں پر۔ یہ غلط ہے؟ میں اس کی 7 پشتوں پر جو گزر چکی اور آنے والی ہیں سب پہ لعنت کرتا ہوں۔ پیغمبر کے ساتھی پر بھونکتے ہیں، آج بولتے ہیں کہ ابو بکر کافر تھا، آج بولتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ کا حق کھا لیا تھا، اور گٹر کے گندے کیڑے اس وقت تیری نسل کی نشانی بھی نہیں تھی جب ابو بکر صدیق اور فاطمہ الزہرا میں بات ہوئی تھی۔ جھوٹی کہانیاں بنا کر اپنا پیٹ پالتے ہو۔ اگر تمہارے پاس جھوٹی کہانیاں نہ ہو تو تم تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اہل بیت کی مظلومیت کی کہانیاں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کربلا کے میدان میں کیمرے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی یہ گرا، ابھی وہ گرا، ابھی اس کا بازو کٹا، ابھی اس کی آنکھ پھوٹی۔ تو وہاں کیمرے لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ سارے تمہارے پیٹ پالنے کے چکر ہیں، تمہیں کوئی محبت نہیں ہے اہل بیت سے۔ اہل بیت کی محبت کرنے والے ہم ہیں۔ بولتے خود ہیں کہ سجدے میں سر کٹا، لیکن خود نماز نہیں بولو نہیں پڑھتے۔ بولتے خود ہیں نیزے پر بھی حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا اور خود کو موت پڑتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو جو سر کٹاتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، آج جو نماز پڑھ رہا ہے وہی اس کا چاہنے والا ہے۔ آج جو قرآن پڑھ رہا ہے وہی اس کا چاہنے والا ہے۔ کربلا کے میدان میں نہ امام حسین نے بھنگ اور چرس کے سوٹے لگائے تھے، نہ علی اصغر اور علی اکبر نے، نہ امام زین العابدین نے۔ تو دیکھ لو آج کس کے پاس اس کا عمل ہے۔ خدا نے خود دھتکار کر اپنے دروازے سے بتا دیا ہے کہ حسینی کون ہے۔ جو حسین کے طریقے پہ وہ حسینی ہے۔ باقی تم لوگوں نے اگر پیٹ پالنا ہے تو بہت سارے دوسرے آپشن ہیں۔ نبی کے اہل بیت کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ نبی کے صحابہ پر کیوں بھونکتے ہو؟ آؤ بات کرو، میں تیار ہوں، ثابت کرو، تم اپنی کتابوں سے ثابت کرو کہ فاطمہ الزہرا کا ابو بکر نے حق مارا۔ میرا ایک سوال ہے ان سے جو گلے پھاڑ پھاڑ کر اور ران کوٹ کوٹ کر اداکاری کرتے ہیں اور لاکھ 2 لاکھ روپے فی مجلس لے کر چلے جاتے ہیں۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو ابو بکر نے دھکے دیے، حمل ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حقیقت کیا تھی؟ فاطمہ الزہرا نے باغ فدق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ باغ میرے ابا جان کا ہے تو ہمیں دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی، فرمایا کہ میری بہن، میری بیٹی، تیرے ابا نے یہ کہا ہے کیا کہ نبی کی دنیا میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، دنیا کوئی نبی چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ اب اگر پھر بھی آپ بولیں تو میں دینے کو تیار ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہ پیغمبر کی بیٹی تھی، اونچے منبر پر بیٹھ کر کسی گلے پھاڑنے والے کی نہیں،
اس نے کہا میرے ابا کا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے فرمایا باقی پیغمبر نے اس باغ سے جو چیز آپ کو جتنی دیتے تھے وہ اب بھی دی جائے گی، اور پیغمبر کی گھر والیوں کو بھی دیا جائے گا، جو نبی کی زندگی میں ہوتا تھا وہی اس باغ سے دیا جائے گا۔ بیوی چلی گئی، وہ سارا جو ملتا رہتا تھا وہ بیوی لیتی رہی۔ لینے کا کیا مطلب ہے کہ راضی ہے نا؟ بولو، لینے کا مطلب راضی ہے۔ ابو بکر صدیق چلے گئے، عمر فاروق آ گئے، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق والا طریقہ ہی اختیار کیا۔ جتنی بیویاں تھی، جو بیٹی تھی، ان میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ بھی چلے گئے تو عثمان آ گئے، حضرت عثمان نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ یہ بھی چلے گئے تو پھر کون آئے؟ بولو بولو، شیر کا نام ہے دلوروں کی طرح لوگ، کون آئے؟ علی آئے، شیر خدا، فاتح خیبر، جنہوں نے ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اللہ کا شیر ڈرتا ہے؟ بولو، اللہ کا شیر ڈرتا ہے؟ جب فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق سے حصہ لینے گئی تھی، اگر ابو بکر نے ناجائزی کی تو اللہ کا شیر چپ رہے گا؟ اور اگر چپ رہا تو مطلب ناجائزی نہیں ہے، بولو نہیں ہے۔ پھر عمر آئے، انہوں نے بھی اگر ناجائزی کی تو اللہ کا شیر چپ رہا؟ ابو بکر کی کابینہ کا پہلا وزیر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ علی کابینہ میں ہے، علی ابو بکر کی سوال نہیں اٹھایا۔ ثابت کر دو، ثابت کر دو گلے پھاڑنے والوں۔ چھوٹی چھوٹی داڑیاں چہرے پر سجا کر، بڑا پگڑ سر پہ پہن کر، کالا جبہ پہن کر، گلا پھاڑ کر قوم کو بیوقوف بنانے والوں، ثابت کر دو۔ دنیا کا اصول ہے کہ اگر بیوی کا کوئی حق رہتا ہے تو بیوی کورٹوں میں نہیں جاتی ہے، اس کا شوہر جاتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال یہ ہے کہ علی نے فاطمہ کو جانے کیسے دیا؟ علی کہتا تو پیغمبر کی بیٹی ہے، تو بیٹ میں جا کر بات کر کے آتا ہوں۔ لیکن اگر بات کر لی تھی اور ابو بکر غلط تھے تو شیر خدا کہاں تھے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتانا پڑے گا۔ صرف ممبر پر اچھل اچھل کر سطحی باتیں کر کے قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پھر عمر کے ٹائم پر کہاں تھے؟ سب چھوڑو، عثمان کے بعد کون آیا؟ سب نہیں بولتے، علی۔ ایسے بولو کہ پتہ چلے کہ آپ علی سے محبت کرنے والے ہو۔ عثمان کے بعد کون آیا؟ علی آیا، شیر خدا آیا۔ چل، ابو بکر نے غلط کیا، عمر نے غلط کیا، عثمان نے غلط کیا، اب تو حکومت علی کی ہے۔ علی نے اسی سلسلے کو باقی کیوں رکھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حکمت کے تحت فساد سے بچنے کے لیے ابو بکر کو کچھ نہیں کہا، عمر کو کچھ نہیں کہا، عثمان کو کچھ نہیں کہا۔ اب تو کوئی فساد کا ڈر نہیں ہے، اب تو ساری حکومت کا مالک علی ہے۔ اب تو فیصلہ کر سکتا تھا کہ میری بیوی سے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے ناجائزی کی تھی، یہ باغ فدق میرا ہے، میری بیوی کا ہے، یہ میں بیوی کے نام کرتا ہوں، میری بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کے حصے میں سے میں اٹھاؤں گا اور حسن و حسین کو دوں گا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں ایسی بات ثابت کر کے دکھا دیں۔ اگر علی نے بھی ابو بکر کو مانا، علی نے بھی عمر کو مانا، علی نے بھی عثمان کو مانا، تو ابو بکر کو کافر کہہ کر خود کافر ہو رہا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کسی مسلمان کو جب کوئی کافر کہتا ہے، اگر وہ سامنے کافر نہ ہو تو وہ کفر لوٹ کر واپس آتا ہے۔ تو نے ابو بکر کو کافر کہا ہے، وہ مسلمان نہیں، اعلیٰ مسلمان ہے۔
وہ کیا ہے؟ افضل مسلمان ہے، برتر مسلمان ہے، فضیلت والا مسلمان ہے۔ وہ ایسا مسلمان ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ابو بکر تجھے بلائیں گے کہ یہاں سے آ، یہاں سے آ، یہاں سے آ۔ تو اس کو بیٹھ کر کہے کہ کافر ہے، غاصب ہے، منکر ہے، تو سن، میں کہتا ہوں جو علی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ بولو، میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، مجھے بھی جانتے ہو، میرے والد صاحب کو بھی جانتے ہو، ہم نے ساری زندگی امت کے اتحاد پر محنت کی ہے، لیکن اگر کوئی بدمعاش، بد کردار اور بے غیرت اور لاورد ہو کر اور منبر پر بیٹھ کر ہمارے اتحاد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ابو بکر صدیق پر کفر کے فتوے لگائے گا تو میں ایسے اتحاد پر لعنت بھیج کر اس حرام زادے کو کافر کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ کہاں ہے کراچی کی انتظامیہ؟ کہاں ہے رینجرز؟ کہاں ہے کوئی فورس؟ کہاں ہے فوج؟ کہاں ہے عدلیہ جو کسی کے کتے کے مرنے پر بھی سوٹو ایکشن لیتی ہے؟ سرے محفل، سرے بازار، منبر پر بیٹھ کر ایک زانی، ایک شرابی، متے کی پیداوار، حرام زادہ جسے اپنی وضعیت کا پتہ نہیں ہے، وہ ابو بکر کو بڑی محفل میں کافر کہتا ہے۔ فوج بھی اندھی، رینجرز بھی اندھی، عدلیہ بھی اندھی، حکمران بھی اندھی، ڈوب کے مر جاؤ سب۔ کس چیز کی بھی علاج ہو تم، کس مرض کی دوا ہو تم خود چاہتے ہو پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو، اگر چاہتے ہو تو پھر آؤ میدان میں، پھر ہم بات اٹھائیں گے کہ 98% سنیوں کے ملک میں فلانا وزیر اعظم شیعہ کیوں ہے، وزیر اعلیٰ شیعہ کیوں ہے، گورنر شیعہ کیوں ہے، آئی جی شیعہ کیوں ہے۔ پھر ہم بات اٹھائیں گے جب ایران میں 35% سنیوں کے ہوتے ہوئے 65% شیعہ آئین بنا سکتے ہیں کہ اعلیٰ عہدے پر کوئی سنی نہیں آ سکتا، تو پاکستان میں بھی قانون بنایا جائے کہ اعلیٰ عہدے پر کوئی شیعہ نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نہیں 98%۔ یہاں کا وزیر اعظم بھی سنی ہو، یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی سنی ہو، یہاں کا گورنر بھی سنی ہو، ہم چپ ہیں کہ ملک کا امن برباد نہ ہو، ہم چپ ہیں کہ یہاں لاشیں نہ گریں، ہم چپ ہیں کہ یہاں کی سڑکیں خون سے رنگین نہ ہو۔ اسے بزدلی مت سمجھنا، رب محمد کی قسم، صدیق کی جوتیوں پر میری گردن کٹتی ہے تو وہ میری زندگی کی بہت بڑی مبارک زندگی کا وہ لمحہ ہوگا۔ صدیق کے لیے میری جان قربان ہوتی ہے، میری زندگی کی وہ عید ہوگی۔ موت سے نہیں ڈرتے۔ تم ہماری ماں کو گالی دو، ہمارے باپ کو گالی دو، ہماری بیٹی کو گالی دو، صبر کر لیں گے، محمد کے یاروں کو بھونکو گے، گدی سے زبان کھینچ کر کتوں کو کھلائیں گے۔ اس لیے اپنے اندر سنیت کا شعور پیدا کرو، اپنے اندر سنیت کا شعور پیدا کرو، صحیح مسلمان بنو، صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجاؤ، صدیق کی صداقت کا علم اٹھاؤ، فاروق کی عدالت دنیا سے بنواؤ، عثمان کی حیا اپنے اندر لاؤ، علی جیسے بہادر بنو، پھر کسی کتے کو بھونکنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو